الحمد لله على إحسانه والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قرآن کی سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہاں سے لے کے علم ما لم یعلم تک 5 آیتیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، جس میں تعلیم اور تعلم کا تذکرہ کہ اللہ رب العالمین نے تعلیم کا تذکرہ فرمایا، پڑھنے کا تذکرہ فرمایا اور انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا. انسان وہ علوم نہیں جانتا جو اللہ رب العالمین اسے دینا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے نبوت کا آغاز تعلیم و تدریس اور تعلیم و تعلم کے ذریعے فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. کہ نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر موجود ہے کہ قرآنی آیات کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عظمت، اہمیت اور اللہ کے جاہ و جلال اور کتاب کے جاہ و جلال کے سامنے نبی علیہ السلام کی زبان پڑھ نہیں سکتی. ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا. یہ عظمت کی وجہ سے جس قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو، اللہ کی اس کتاب کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کی اس کتاب کے سامنے دب جاتا، دھس جاتا، ریزہ ریزہ ہو سکتا. اللہ کی خشیت کی وجہ سے، کتاب اللہ کی عظمت کی وجہ سے، وحی الہی کی وجہ سے اس کا تحمل نہیں کر سکتا تھا. اس کتاب کو، کلام الہی کو، ارشادات ربانی کو اللہ نے نبی کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نازل کیا گیا کہ فرمائیے اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور محدثین نے، عارف باللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری فصاحت و بلاغت تیز ہوتی تھی، اس لیے یہ ترجمہ مناسب نہیں بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ اس کی عظمت شان کے سامنے میں پڑھ نہیں سکتا. ما انا بقاری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سینے سے لگا کر بہت تیز دبوچتے تھے.
روحانی طاقت، روحانی پاور من جانب اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں پہنچائی جاتی تاکہ نزول قرآن جو ہو رہا ہے اس کا تحمل ہو سکے، اس کی قوت پیدا ہو سکے۔ پھر حضرت جبرائیل فرماتے تھے اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما انا بقاری پڑھنے کا، تو 3 بار حضرت جبرائیل نے فرمایا اور 3 بار حضرت جبرائیل نے ما انا بقاری کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے دبوچا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روح نکل جائے۔ فرشتے کی طاقت انسان سے کتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن نبی سے کم، نبی کی طاقت فرشتوں سے زیادہ۔ لیکن یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جو ہے ہمارے بدن سے روح نکل جائے گی، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز فور ہے۔ جب نبی ہو جاتے تو جبرائیل کی ہمت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھگوس۔ اسی لیے پوری روایات میں سوائے اقرأ باسم ربک الذی خلق کے پھر حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے نہیں لگا سکتے۔ روحانی پاور، روحانی طاقت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ نے عطا فرما دی نبی علیہ السلام کو، اس طاقت کا اندازہ نہیں سکتا ہے۔ نبی کی طاقت سب سے اعلیٰ اور فرشتوں کی طاقت ان سے کم۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ قوت پیدا ہو گئی، وہ طاقت پیدا ہو گئی، تو آپ نے 4تھی بار میں فرمایا کہ اللہ نے پھر آگے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب فرمایا اللہ اقرأ وربک الاکرم، اے نبی آپ پڑھیے اور آپ کا رب بہت بڑا کریم ہے۔ اللہ نے دوبارہ اقرأ فرمایا کیونکہ قوت پیدا ہو گئی، تحمل پیدا ہو گیا، برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی، اس لیے اللہ نے پھر فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ وحی ختم ہو، حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ بہت خوفزدہ، ٹھنڈک، کانپ رہے ہیں۔ گھر تشریف لے گئے، زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑاؤ، بہت جانا لگ رہا ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے۔ پہلی وحی قرآن کا پہلی مرتبہ نزول، عظمت جلال کا، اللہ کی کتاب کا، جلالی کتاب کا نزول ہوا، نبی علیہ السلام کی کیفیت بدل گئی۔ تو اس میں اللہ نے تعلیم کا تذکرہ فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ اسی لیے قرآن جب بھی پڑھا جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قرآن کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور پڑھتے پڑھتے اگر دوسری سورہ آ گئی تو وہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف ایک بار پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ نے کسی سے گفتگو کر لی، کسی سے بات کر لی اور پھر آپ جو ہے قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے پھر سے قرآن پڑھیں اور مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں تو جتنی بھی سورہ آتی جائے گی ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں۔ آغاز میں، شروعات میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت کا انداز تھا کہ تعلیم اور تدریس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسان کے اندر تفریق پیدا فرماتے ہیں۔
کہ اہل علم اور جس کے اندر علم نہیں ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہ بے علم والا اور اہل علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. امیر غریب برابر نہیں ہو سکتے. بادشاہ رعایا برابر نہیں ہو سکتے. صحت مند بیمار برابر نہیں ہو سکتے. دن اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے علم کی بنیاد پر فضیلت بخشی ہے، برتری بخشی ہے کہ وہ جاہل کے مقابلے میں، ان پڑھ کے مقابلے میں اعلیٰ اور ارفع. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اے نبی آپ گھبرائے نہیں، اللہ نے علم کا سبب اور علم دو چیزوں سے حاصل کیا جاتا ہے. علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے سیکھا جا سکتا ہے، اور ایک علم سننے کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے. علم کے حصول کا دو طریقہ، ایک علم سماعت سے، سننے سے حاصل ہوتا ہے کہ استاد پڑھ رہا ہے یا استاد بتا رہا ہے، طلبہ سن رہے ہیں تو اس سے اس کو علم حاصل ہو. اور ایک علم قلم کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے، اس کو ضبط میں تحریر میں لایا جاتا ہے تو اس سے بھی علم آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے تمام انسانوں کو خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا، جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ اللہ نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. تو دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنا. گویا دنیا کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ، دنیا کے سب سے پہلے متعلم، طالب علم حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ رب العالمین ان کا معلم ہے، استاذ ہے. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وعلم آدم الاسماء كلها. قرآن نے بیان فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا نام بتلا دیا، ورنہ انسان کیا جان سکتا ہے. اللہ رب العالمین کا علم اتنا زیادہ ہے کہ اگر علم کا جو سمندر بہتا ہے اس میں سے اگر کوئی چڑیا پانی پی لے تو اپنے جوش میں جو اس کے پانی قطرہ لگا ہوگا اسی ایک قطرہ کے برابر تمام انسانوں کو علم اللہ نے عطا کیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تم کو مختصر علم دیا گیا، اور اللہ کا علم سمندر، اس میں سے ایک قطرہ اللہ نے مخلوقات کو علم دیا جس سے وہ خدائی کے دعوت. اللہ رب العالمین کو چیلنج کرنے آتا ہے. اللہ نے اتنا ہی علم دیا، قطرہ سمندر اس کے پاس ہے، تو اللہ کا علم کتنا زیادہ ہوا، کتنا عظیم الشان ہوا، کتنا بڑا ہوا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو قلم کے ذریعے سے، قوت سماعت کے ذریعے سے علم عطا فرمایا. اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ قلم کے ذریعے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کہ آپ قلم کے ذریعے سے علم حاصل کر سکیں، اور نبی کی تربیت اور نبی کا معلم اللہ ہوتا ہے. تو ہم آپ کو علم سکھلاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھیے، جس اللہ نے لوتھڑے سے انسان کو بنا دیا وہ اللہ آپ کو بغیر قلم کے علم نہیں دے سکتا. اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ میرے قبضے قدرت میں ہے کہ ہم جس کو چاہیں ایک ان پڑھ جاہل انسان کو اتنا بڑا عالم بنا دیں گے کہ بڑے بڑے علماء رجوع کریں گے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، علم وہمی کہا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی دیر ہے، کہ اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے
کہ اس دنیا میں ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے علم سے نوازا کہ اکابر علماء ان کے یہاں تشریف لے آتے ہیں کہ حضرت یہ اشکال ہے، یہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو وہ حل کرواتے تھے اور اس کا جواب وہی ہوتا تھا جو حضرت فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہوا علم لدنی، علم سمائی جو سننے سے حاصل ہوتا ہے اور علم قلم کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء کلھا کا علم عطا ہوا۔ تو سب سے پہلے معلم اللہ رب العالمین، سب سے پہلے اسٹوڈنٹ اور متعلم حضرت آدم علیہ السلام۔ علم کی مجلس یہ بہت عظیم مجلس ہوتی ہے، یہ بہتر مانی جاتی ہے ذکر اور اذکار کی مجلس سے کہ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو ذکر اور اذکار والی مجلس ہو، علمی مجلس ہو، تو اسے چھوڑ کر وہ علمی مجلس میں بیٹھ جائے تو اسے دین کی معلومات حاصل، قرآن کا علم معلوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بازار میں تشریف لے گئے اور آپ یہ ندا دی، آواز دینے لگے کہ اے لوگوں جلدی دوڑو، مسجد نبوی میں نبی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے۔ صحابہ دوڑے، نبی علیہ السلام کی میراث مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے، چلو اس میں سے ہم کو بھی کچھ حصہ مل جائے۔ آئے دیکھا تو یہاں کچھ نہیں، نہ مال نہ زر، کچھ نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ نبی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، وہاں کچھ نہیں، خالی چند لوگ مسئلہ مسائل کی باتیں بیٹھ کر کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ کہا تم نے کیا سمجھا کہ درہم اور دینار ملے؟ نبی علیہ السلام کی میراث میں درہم و دینار نہیں ہے، نبی کی وراثت علم ہے، وہ تقسیم کی جا رہی ہے۔ یہ علم جو ہے میراث نبوی ہے، میراث انبیاء ہے۔ تو جس کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے گویا اس نے نبی کی میراث کو حاصل فرمایا۔ علم کا سیکھنا، اس کا سکھلانا یہ بہت ضروری ہے۔ جس کو جتنا علم ہو وہ اپنے دوسرے انسان کو سکھا دے، یہ عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے اور ثواب کا اعلیٰ درجہ بھی ہے۔ اس کو انسان معمولی چیز نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے کہ حکم ہوا کہ جاؤ مسجد میں، دیکھو دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت ذکر میں مبتلا ہے اور دوسری جماعت علم دین میں مصروف ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ واقعتاً ایک جماعت ذکر و اذکار میں لگی ہے، دوسری جماعت علم و فضل میں لگی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جماعت خیر پر ہے، لیکن آپ کہاں بیٹھے؟ ذکر اور اذکار والی جماعت میں نہیں بیٹھے، آپ بیٹھے علم والی جماعت میں، آپ تشریف لے وہاں آپ بیٹھے۔ یہ جماعت گویا اچھی جماعت ہے جس سے آدمی سیکھے گا، سکھائے گا، معلوم کرے گا، جانے گا کیا چیز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، کیا چیز اللہ کی ناراضی کا سبب ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ تو شریعت کا علم ان کے پاس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی جماعت کو ترجیح دی اور وہاں آپ تشریف رکھنے لگے۔ علم کا سیکھنا، سکھانا یہ ہر انسان کے لیے ضروری کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے کہ حرام و حلال کی تمیز ہو جائے، نماز کا علم ہو جائے، قرآن کا علم ہو جائے، قرآن کیسے پڑھا جائے، اس کے مخارج کیا ہیں، ان سب چیزوں کا علم آ جانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ اس سے بلندی عطا فرماتے ہیں، اس سے رفعت عطا فرماتے ہیں، سرخروئی عطا فرماتے ہیں۔ اور جب قرآن کا علم ہوتا ہے، قرآن جلالی کتاب ہوتی ہے، یہ بہت جلالی کتاب ہے۔ اللہ نے اسی لیے سورہ رحمان میں فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان
اللہ نے اپنے اسماء حسنہ میں رحمان کا انتخاب فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، یعنی قرآن جب کوئی پڑھائے، چاہے عورت پڑھائے، مرد پڑھائے، حفاظ پڑھائے، عالم پڑھائے، قاری پڑھائے، عام انسان پڑھائے، اس کے پڑھانے والے کے اندر جلال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جلال میں اپنے سامنے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو مار دیتا ہے، چھڑی لگا دیتا ہے اور اچھی پڑھائی کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا الرحمن علم القرآن کہ جب ہماری کتاب کی تعلیم دینا تو اپنے اندر شفقت، اپنے نفس کو صبر اور تحمل میں رکھنا، اس سے باہر مت ہو جانا، کیونکہ یہ جلالی کتاب ہے، جلال آ جائے گا، اس کے انوار و برکات سے جلال آ جائے گا اور پھر سامنے والے کی خیریت نہیں ہوگی۔ تو یہ پڑھانے کا انداز نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو زیادہ مارنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، یہ ناکامی کی دلیل ہے۔ مار مار کر پڑھا دیا۔ جس کی قسمت میں حافظ قرآن ہونا ہوگا، جس کی قسمت میں قرآن کا پڑھنا ہوگا، وہ آپ کی مار سے نہیں پڑھے گا، پڑھ لے گا، آپ کے نہیں دوسرے پڑھ لے گا۔ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے، اس لیے وہ حافظ قرآن ہو جائے گا۔ ہاں، اس کو سزا کچھ دیر آپ پڑھا کرا دیجیے، مار کے علاوہ دیر میں آپ اس کو 10 منٹ 5 منٹ آدھا گھنٹہ دیر میں آپ چھٹی دیجیے، اس کی سزا ہو۔ مار میں جتنی شفقت سے آپ پڑھائیں گے، جتنی شفقت سے آپ اسے پیار سے پڑھائیں گے، اتنا اس کو فیض ملے، اتنا اس کا دماغ کھلے، اور مار سے دماغ منجمد ہو جائے، ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، وہ قرآن سے معلوم ہو جائے۔ حضرت حکیم اختر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کے مدرسے میں ایک استاد تھے جو قرآن پڑھاتے تھے، کہ لڑکے کو بہت مار دیا۔ حضرت نے کہا تمہیں کل سے آنے کی ضرورت نہیں، تم جو ہے معلم نہیں بلکہ قصائی، یہ لڑکا کیا قرآن پڑھے گا؟ جب یہی حال رہے گا تو مدارس میں یا لوگوں کے یہاں پڑھنے کے لیے کون جائے گا کہ بڑی مار پڑتی ہے، بہت مارتے ہیں، اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ اس کے سبب ہم ہیں۔ لڑکے کو اگر پیار سے، دلار سے، محبت سے اگر پڑھایا جائے گا تو اس کے اندر دلچسپی لے گا اور اس کو ازبر ہو جائے گا، اس کا فیض، اس کو فیض آپ کا ملے گا، نہ کہ وہ بھاگ جائے۔ کتنے بچے اسی لیے محروم ہوں گے کہ ہم حافظ قرآن نہیں ہوں گے، ہم پہلے قرآن نہیں پڑھیں گے، بہت مار پڑتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، کالج میں چلے گئے، اسکول میں چلے گئے، اس کی ذمہ داری ہماری تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ قرآن کا سکھایا یہ اللہ نے سکھایا، رحمان نے سکھایا قرآن کو، کوئی قرآن سیکھ نہیں سکتا، اللہ نے سکھلایا۔ کہ رحمان وہ چیز ہے کہ جس نے قرآن سکھایا، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں، یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جب قرآن کا نزول ہوتا تھا تو بہت جلدی جلدی قرآن کو پڑھتے تھے حفظ کے طور پر، تاکہ یہ بھول نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی زبان جلدی جلدی نہ گھمائیے، یعنی قرآن کے حفظ کرنے کی فکر نہ کیجیے۔ ان علینا جمعہ و بیان، یہ ہمارے اوپر ہے، اس کا جو ہے حفاظت کر دینا، اس کا بیان کر دینا، پھر اس کو جو محفوظ کر دینا، یہ ہم اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو دوبارہ دہرانے کی، جلدی جلدی پڑھنے کی۔ جو اللہ علم دے سکتا ہے وہ دماغ میں محفوظ بھی کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتا ہے۔ اللہ ایسا دماغ بنا دیں گے۔ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو ایک بار پڑھتے تھے تو 40 سال تک ہر بات ان کو یاد رہتی، ہر بات، صفحہ نمبر، لائن نمبر، جلد نمبر، اس لائن میں کون سی چیز ہے،
ان میں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرتبہ کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، ایک بار کسی چیز کو پڑھنے کی غرض سے پڑھتے تھے تو 40 سال تک محفوظ ہوتا تھا۔ اتنی ضخیم کتابیں حضرت نے 8 دن میں پوری کی تھی، 8 جلدیں 8 دن میں مکمل کر دیا، جہاں کسی کیا کچھ نہیں تھے۔ یہ اللہ نے حفظ ان کو عطا فرمایا۔ ایسا عالم آج تک ابھی تک پیدا نہیں جن کو اللہ نے یہ دماغ دیا ہو، یہ حافظہ دیا ہو، جو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ مصر کی سرزمین میں تشریف لے گئے، وہاں کتاب آتی تھی نور الایضاح، جو فقہ میں کتاب ہے، اور صرف وہی تھی اور کہیں نہیں تھی۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے، وہ یہ کتاب دیکھی، کہا کہ یہ ہم کو دے سکتے ہیں ہندوستان لے جانے کے لیے، کہا نہیں، کسی ہندی کو نہیں دی۔ اس زمانے میں ہندوستان کا تصور کچھ دوسرا تھا، اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت نے پوری کتاب شروع سے لے کر آخر تک ایک بار پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد دے دی۔ ہندوستان تشریف لایا، کا لکھو جی، پوری کتاب حضرت نے عنوان لکھوا دی اور چھپوانے کے بعد مصر میں بھیج دیا کہ اپنی اصلی کتاب سے ملا لیجیے، کہیں غلطی ہو تو بتانا پڑتا۔ وہاں سے خط آیا، معذرت نامہ آیا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ ہندوستان میں اتنے بڑے علماء یہاں موجود ہیں کہ صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے اور ایک بار میں پوری کتاب لکھوا دی۔ یہ تھا حافظ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ۔ اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، وہ حافظہ عطا فرمایا کہ بڑے بڑے علماء، مولانا حبیب الرحمن اعظمی نور اللہ مرتضی، بڑے بڑے اکابر علماء نے ان کی شاگردی اختیار کروائی۔ اس زمانے میں حضرت بولتے تھے، مصر کے بہت بڑے عالم تشریف فرماتے کا حضرت ہمارے پلے نہیں پڑا، ذرا نزول فرمائے، کہ اس سے کم نزول نہیں کر سکتا۔ اتنا علم تھا ان کے اندر کہ اچھے اچھے علماء ان کے علم کو سمجھ نہیں پاتے تھے کہ حضرت یہ عربی میں بولتے ہیں کہ اردو میں بولتے ہیں۔ وہ اللہ نے ان کو دماغ اور علم عطا فرمایا۔ علم کا سیکھنا، علم کا سکھانا، اس کی جستجو کرنا، اس کا انتظام کرنا، اس کی رعایت کرنا، یہ سب کا ایک ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، بالخصوص قرآن کا۔ جیسے آپ کی اس مسجد میں آج سے انشاءاللہ تعالی شبینہ کا اہتمام ہو رہا ہے، یعنی آپ کے محلے میں اسی مسجد میں مغرب بعد قرآن کا پڑھانا یہ مشغلہ شروع ہو رہا ہے، جس کو شبینہ کہا جاتا ہے۔ بڑے لوگ بھی قرآن سیکھیں، چھوٹے لوگ بھی قرآن سیکھیں۔ بڑے لوگ ہیں ان کو بھی ذوق ہوتا ہے آخر میں، اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی علم کوئی عمر نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجیے، 40 سال کے بعد نبوت ملی تو 40 سال کے بعد اللہ نے علوم سے نوازا۔ 40 سال کی عمر ہو جائے تو آدمی علم حاصل کر سکتا ہے، 60 سال کی عمر ہو جائے تو آدمی کو ذوق ہے تو سیکھنے سکھانے میں لگ جائے، جو کوئی آر اور عیب نہیں ہے۔ اس لیے بڑے لوگ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، فکر کریں، اس کا انتظام کریں، اور چھوٹے بچوں کے لیے جو انتظام کیا جا رہا ہے یا کیا جا چکا ہے اس میں وہ دلچسپی لیں تاکہ چھوٹے بچے اپنی عمر کے مطابق ان چیزوں کو سیکھ لیں۔ ایک بار قرآن کا نور اگر دل میں آ گیا، پورے قرآن کا نور اگر دل میں آ گیا تو پھر یہ کبھی امید ہے کہ وہ انسان کبھی بھی راہ راست سے بہر نہیں سکتا، کبھی بھی وہ انسان اس سے جو دور دین سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس کو وہ نور بچانے کا جو قرآن کا نور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آیات قرآنی لاتے تھے، لیکن ان کی ضرورت و ہمت نہیں کہ قرآن پڑھو۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو عطا فرمایا کہ وہ جب چاہے قرآن پڑھ سکتا ہے، فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، جب چاہے قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ بندوں کے محتاج ہوتے ہیں۔
کہ آپ پڑھیں. اسی لیے جب قرآن کہیں پڑھا جاتا ہے، شبینہ میں قرآن پڑھا جانے لگے، یعنی مسجد میں جو اس کا اہتمام پڑھنے پڑھانے کا ہو، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو اشارہ کرے گا، یہاں دیکھو یہاں ہماری مجلس ہے. وہاں فرشتے بھی رہتے ہیں جو قرآن سنتے ہیں، قرآن کے نور کو لیتے ہیں. وہ مجبور ہے، اللہ نے ان کو ہمارے جیسا نہیں بنایا، اور اللہ نے ہمارے لیے آسان فرما دیا. جب چاہے جہاں سے چاہے جتنا چاہے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں. فرشتے جو معصوم کہے جاتے ہیں ان کے لیے روک یا پڑھ نہیں سکتے. یہ مقام ہے حضرت عیسیٰ کا. اور کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ علم بالقلم کے قلم کے ذریعے سے قلم نے علم حاصل کیا تو قلم کا مقام بہت اونچا ہو گیا. حضرت جبریل آیات قرآنی لے کر آتے تھے تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جبریل کا مقام بہت اونچا ہے. نبی علیہ السلام سے بہت نیچے. اللہ اور اللہ کے رسول کا مقام سب سے اونچا. جبریل علیہ السلام اس حیثیت کے ہیں ہی نہیں جبکہ آپ لانے والے ہیں. اسی لیے قلم کا مقام اونچا نہیں ہوگا. جو علم ہم حاصل کریں گے وہ مقام اس کا مقام اونچا ہوگا. قلم ذریعہ ہے. جبریل علیہ السلام علم کے لانے کا سبب اور ذریعہ تھے، ذریعے کا مقام اونچا نہیں. اس لیے آپ کی مسجد میں جو اہتمام کیا جا رہا ہے آج سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا، افتتاح ہوگا. آپ لوگ اپنے گھر کے بچوں کو بڑے ہی خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ مسجد میں شبینہ کے لیے بھیجیے، پڑھنے کے لیے بھیجیے. اور بڑوں کا بھی اہتمام کیجیے کہ بڑے لوگ بھی اپنا ایک طرف پڑھیں، اوپر نیچے جو بھی ہے ان کا بھی اہتمام ہو کہ وہ بھی قرآن شریف کو سیکھیں اور پڑھیں اور یاد کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.